هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، ٹھیک ہے، ان سے کہیے من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ام، یا، من، کون ہے، یملکو، جو مالک ہو سکتا ہے، السمع، سماعت کا، والابصار، اور بصارت کا اور آنکھوں کا. تو اللہ کے رسول ان سے پوچھئے آسمان سے جب بارش برستی ہے کون برساتا ہے بارش؟ یہ بارش ایک بہت بڑا سبب ہے تمہارے رزق کا. زمین پہ پڑتی ہے تو زمین کے اندر سے بہت سی سبزیاں، کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، بہت کچھ نکلتا ہے. یہ تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ یہ آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین کا اس کو جذب کر کے اپنے اندر پھر اتنا کچھ نکالنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارے خدا کرتے ہیں. وہی خدا جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ام، یا یہ بتاؤ، من یملکو، کون ہے جو مالک ہو سکتا ہے، السمع، سماعت کا. یہ جو سن رہے ہیں ہم، کان اللہ نے دیے ہیں، ہم بات سنتے ہیں، یہ قوت سماعت جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ والابصار، اور آنکھوں کا. یہ جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کس نے قوت بخشی ہے؟ کہ یہ تمہارے خدا ہیں؟ تم نے تو ان کی آنکھیں بنا رکھی ہیں. کیا یہ واقعی دیکھتے ہیں؟ کیا یہ چلتے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کان بھی ہیں ان کے، تم نے بنا رکھے ہیں. کیا یہ سنتے ہیں؟ اور جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے تم اس کی قدر نہیں کر رہے. میں اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو چھین لوں، تمہاری قوت سماعت کو یا بصارت کو، تو کون ہے جو تمہیں لوٹا کے واپس لائے؟ پھر وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اور اسی طرح وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، اور کون ہے جو معاملے کی، کام کی تدبیر کر رہا ہے. کام دنیا میں کتنے ہو رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ دن اور رات، آج ہم بیٹھے ہیں، کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ آج رات نہیں آئے گی، یا رات لیٹ ہو جائے گی، یا ظہر نہیں آئے گی جو آنے والی ہے، لیٹ ہو جائے گی، یا ابھی رات آ جائے گی، دن چلا جائے گا، زور نہیں پڑ سکیں گے، اثر نہیں پڑ سکیں گے. ہر شے اپنے وقت پہ آ رہی ہے، جا رہی ہے، کام ہو رہا ہے. یہ کون ہے جو کر رہا ہے؟ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. زمین کو حکم اگر اللہ نے دیا ہے کہ زمین تم اگاتی رہو تو وہ اگاتی رہتی ہے. تو یہ کون ہے جو کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ تمہارے خدا ہیں؟ تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے. اب دیکھیے، یہ رب دوسرے کو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جو صفات ہیں وہ دوسروں میں دے دیتے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب بھی ہے لیکن دوسرے بھی ہیں. اللہ کے صفات جو ہیں وہ اس کے پاس بھی ہیں، دوسروں کے پاس بھی ہیں. مگر جب الوہیت کا مسئلہ آتا ہے کہ صرف وہی الہ ہے، اللہ کا معنی فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، الوہیت کا مسئلہ جب آتا ہے کہ صرف وہی الہ ہے، تو اس موقع پہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور بھی ہیں، کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. تو اللہ کی الوہیت کے یہ لوگ قائل نہیں ہوتے، ربوبیت کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی چلیں کچھ نہ کچھ مان لیتے ہیں، مگر کیا اللہ الہ واحد ہے؟
معبود اکیلا ہے، وہاں کہتے ہیں نہیں، کوئی اور بھی ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بات سمجھائی نا، سوالات کی ہیں تو ان کا جواب ان کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان کے خدا تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو اس وقت کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ ہاں اللہ ہی ہے۔ فقل، تو کہیے افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ پھر اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، پھر اس کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھتے ہو، کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو سنبھالتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں نا، اللہ کا جو لفظ ہے یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں الہ ہونا ہے، الہ ہونا، اللہ کا معبود ہونا ہے، صرف اللہ کا۔ دنیا اب بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کیا ہوتا ہے؟ جب ان کو بتاتے ہیں اللہ ایک معبود ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں گاڈ کہو، الہ نہ کہو۔ وہ جب ہم اللہ کی بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، تو وہ اللہ ان کے لیے بڑا عجیب سا ہے۔ اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے بعض مسلمانوں نے بھی سستی یہ کی یا کوتاہی کی کہ ود دا نیم آف اللہ کہنے کی بجائے ود دا نیم آف گاڈ یوں کہہ دیا۔ تو گاڈ وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا ان کے گاڈ میں اور ہمارے گاڈ میں؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے اللہ کا نام، خدا کا نام اللہ ہے، ان کے جو خدا ہیں وہ اللہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو یہاں یہی ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہاں مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ جب تم مانتے ہو تو پھر اس کو الہ واحد کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، ہوش نہیں آتا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، بس یہی ہے اللہ، ربکم، رب تمہارا، الحق، سچا۔ تو اب دیکھو یہی ہے وہ اللہ جو الہ واحد ہے، جس کو تم مانتے ہو، تو لہذا ربکم الحق، وہی تمہارا رب ہے برحق، اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو الہ واحد ہے، وہی تمہارا رب ہے جو تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تمہارے تمام معاملات کی تدبیر بھی کر رہا ہے، اور سچا وہی ہے، وہی سچا معبود ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، اس حق کے آ جانے کے بعد اب بتاؤ، تم اس کو چھوڑ دو، اللہ کو حق برحق معبود نہ سمجھو، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے بعد تمہارے پاس کیا رہتا ہے؟ إِلَّا الضَّلَالِ، سوائے گمراہی کے۔ پھر تو تم گمراہ ہو، تم نے تو گمراہی کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے اور اسی پر چل رہے ہو۔ جگہ جگہ تم نے خداؤں کے ڈیرے کھول رکھے ہیں، آباد کر رکھا ہے ان کو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ مراد یہ کہ شیطان ہے جو تمہیں پھرا رہا ہے، تمہارے دماغوں کو گھما رہا ہے، تمہیں پٹی پڑھاتا ہے، وہی سکھاتا ہے تمہیں۔ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں کر رہے، اور نہ قرآن مجید ایسی بات کرتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، حقت، ثابت ہو گئی یا سچ ثابت ہوئی، کلمت ربک، بات آپ کے رب کی۔ تو بس یہ وہ چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو ہم قرآن مجید میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ میرا جو عذاب ہے وہ کافروں پر ثابت ہوگا، جو مجھے نہیں مانیں گے وہ کافر ہوں گے، اور پھر انہی کو میری سزا ملے گی۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ اب میری بات اللہ فرماتے ہیں کیا؟ کذالک حقت کلمت ربک، اسی طرح آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی جو قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کن پر؟ کن کے بارے میں کی ہے؟ علی الذین فسقوا، ان لوگوں کے بارے میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، اور فسق کے درجات ہیں، سب سے بڑا درجہ فسق ہے جو وہ شرک ہے، جو شرک کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی کہ وہ شرک پر قائم رہیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے، غلط راستہ کو چھوڑ کر صحیح راستے پہ کبھی نہیں آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت اور ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، حل، کیا ہے، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی، یعنی یہاں جو سوال کیا ہے وہ ان کے کھوکھلے پن پہ کیا ہے کہ جن کو بڑا درجہ دیا جا رہا ہے، یہ خدائی کا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے ذرا اتنا پوچھو، کیا وہ شریک جو تم نے اللہ کے ساتھ بنا رکھے ہیں، تمہارے ان شریکوں میں کوئی ایسا ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو، کسی شے کو پیدا کیا ہو؟ کوئی ہے تمہارا خدا؟ پھر اس کے بعد ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹاتا ہو اسے، یعنی پیدا کر کے اس کو ختم کر دے، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ لے آئے، دوبارہ پیدا کر سکے۔ کوئی ہے؟ تمہارے خدا کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا زج کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو ناکام ثابت کیا ہے، بے بس بنایا اللہ تعالیٰ نے ایسے سوال کر کے ان کے خداؤں کو۔ یہی وجہ ہے جب قرآن مجید کی یہ باتیں پڑھتے ہیں لوگ تو ان کے دلوں کے اندر سے قرآن کی یہ باتیں ایسی گزرتی ہیں جیسے کوئی سلاخ ہو لوہے کی جس کو سخت گرم کر دیا گیا ہو اور وہ ان کے سینے کے اندر سے گزاری جا رہی ہو۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو، اس لیے قرآن مجید کو یہ لوگ اچھی کتاب نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھلے کی باتیں ہیں، عقلی باتیں بھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہ الزام لگائے جا رہے ہیں، عقلی باتیں ہیں۔ تو کم از کم ان خداؤں کے بارے میں تم اتنا تو سوچو، اور جو ایک اللہ ہے وہ اپنی عبادت کے لیے تمہیں بلاتا ہے اور رسول بھی اسی کی عبادت کرتا ہے، جو سچ ہے، حق ہے، اس سے تم ضد کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، دشمن بن جاتے ہو۔ تو بہرحال تمہارے خداؤں میں کوئی ایسا ہے جس کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے کہ وہ کسی شے کی ابتدا کرتا ہو، اس کی تخلیق کرتا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو مار کے دوبارہ بھی زندہ کر سکے؟ کوئی نہیں ہے، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے اس کا۔ تو جب جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے۔ تو خود ہی اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی شے اٹھا کے یہی مشرک انسان اتنا بتا سکے کہ لیجئے جناب یہ شے جو ہے یہ فلاں نے پیدا کی ہے۔ خلق کی ابتدا، تخلیق کی جو ابتدا ہے، ٹھیک ہے نا، ابتدا کیا مطلب؟ یعنی اس کا اوریجنل میٹیریل وہ لے کے اس کو اس طرح بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ علم ہے، اللہ نے سکھا رکھا ہے، بندے کے اندر یہ چیزیں فیڈ کر رکھی ہیں۔ لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ اس کا جو میٹیریل ہے، وہ اوریجن جو ہے وہ کس نے بنایا؟ کوئی ہے جو بتا سکے میں نے بنایا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ حالت ہے۔ لیکن ہم کہتے دعوے کرتے ہیں جی فلاں بیٹا دیتا ہے، فلاں پتر دیتا ہے، تو فلاں گود ہری کر دیتا ہے، فلاں یہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا اسے۔ اللہ ہی ہے جو یہ کرے گا۔ دنیا میں ہمیں اس نے وقت دیا ہے، پیدا اس نے ہمیں کیا، ہماری ابتدا اسی نے کی، اور تخلیق کر کے ہمیں دنیا میں رکھا کچھ عرصے کے لیے، پھر مار دے گا، پھر ہم بالکل ختم ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا وجود کا کوئی حصہ ملے گا ہی نہیں۔ لیکن اللہ ہی ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کھڑا کر دے گا، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے اعمال سمیت، ہمارے کرتوت سمیت، ہمارے گناہ اور نیکیاں سمیت۔
وہ اتنا باریک بین ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ کون ہے جو تمہیں بہکا رہا ہے؟ سوچو اللہ تمہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے، کتاب اللہ کیا بتا رہی ہے، مگر تم ان سب کو چھوڑ کے کسی اور کا کہنا مان رہے ہو. آخر وہ کون ہے؟ خود اندازہ کر لو. پھر وہ شیطانی ہے، وہی تم سے یہ غلطیاں کرا رہا ہے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من جو یہدی رہنمائی کرتا ہو الی الحق کی طرف حق کے. یہاں ایک بڑا اہم سوال کیا، کیا تمہارے یہ شریک جو تم نے اللہ کے بنا رکھے ہیں اور ان کو اللہ کے اختیارات بھی سونپ رکھے ہیں، ان شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو اور کہے کہ بھئی یہ حق ہے، اس کی پیروی کرو، اس پہ چلو؟ کوئی شریک بولتا ہے، تمہیں بتا سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی پیغام ہے، میسج ہے؟ تم اپنے دماغ کو، اپنے دل کو ان کو تو دے بیٹھے ہو، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جس کو دل اور دماغ دیا جا رہا ہے اس کے پاس پیغام کیا ہے؟ کیا منہج ہے اس کا؟ کیا کچھ ہم سے کروانا چاہتا ہے؟ تو یہ اتنا کچھ، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اتنا سوال بھی نہیں کر سکتے ان سے، یا پوچھ نہیں سکتے، یا خود جواب نہیں دے سکتے کہ ان میں سے کون ہے جو ہمیں حق کی رہنمائی کرے اور بتایا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے. کیا تمہیں کسی نے رہنمائی کی ہے جو تم نے یہ راہ اپنا رکھی ہے کہ تم اسی کے پاس آتے ہو، اسی کو اپنے پیش کرتے ہو ساری عرضیاں، اور اسی کو اپنا بہت بڑا سہارا سمجھتے ہو؟ کیا اس نے خود تمہاری رہنمائی کی ہے؟ جب یہ خود رہنمائی نہیں کر سکتا تو یہ دوسروں کو کیا راہ دکھائے گا؟ تو کہیے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے طرف حق کے. یاد رکھو، پیغام ہے، میسج ہے تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی تمہیں رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. کوئی اور تمہیں نہیں بتا سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ دیکھیے 40 سال انہوں نے گزارے، لیکن 40ویں سال بڑے پریشان بھی ہوئے. اپنے آپ سے سوال کرتے تھے یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پھر ان سوالوں کے جوابات نہیں مل رہے تو اکیلا غار حرا میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا کہ مزید غور و فکر کروں، شاید کوئی راستہ مل جائے. میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ دنیا کس نے بنائی؟ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ رات اور دن ہے، یہ کون ہے ان کا خالق؟ پھر یہ کہ بنتی ہے شے، پھر مر جاتی ہے. ہم انسان پیدا ہوتے ہیں پھر فوت ہو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس کچھ نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی یہ جواب دیتا ہے. کوئی بھی نہیں ہے جو اس چیز کی رہنمائی کر سکے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنی لائف کس طرح گزارو. تمہارے ان سوالوں کا جواب میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. افمن یہدی الی الحق، کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہو طرف حق کے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو من لا یہدی، جو نہ خود راہ پاتا ہے، الا ان یہدا، سوائے اس کے کہ وہ رہنمائی کیا جائے. یعنی وہ تو کچھ کرتا نہیں، اس کو تو حق کا پتہ ہی نہیں. ہاں یہ ہے ضرور کہ اس کو پکڑ کے ہم ادھر ادھر موڑ سکتے ہیں، وہ خود نہیں کر سکتا کچھ. ایک زندہ انسان اس کو پکڑ کے یہاں کھڑا کر سکتا ہے، یہاں لٹا سکتا ہے، یہاں اونچی جگہ اس کو نصب کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. وہ بے بس ہے. اس نے کیا راہ دکھانی ہے بھائی؟ راہ تو اس نے دکھانی ہے جس کے پاس تمہارے ان سوالوں کا جواب ہے، جو تمہیں بتا سکتا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ راستہ غلط ہے.
اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فیڈ کر دی ہے. ہم میں ہر بندہ کیا واقعی فطرتاً جھوٹ کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فیڈ کر دی ہے. اور فطرتاً ہم لوگ سچ کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دیا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح انسان بنوں، میرا راستہ ہو تو صحیح ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے. اور اس کو یہ بھی نفرت ہوتی کہ میں غلط راہ نہ اپناؤں. مگر پھر دیکھیے، یہ غلط راہ اپنانے کے لیے انسان خود راستے بناتا ہے، خود گھڑتا ہے ایسی چیزوں کو، خود اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کرتا ہے. حالانکہ وہ راہ نہیں دکھا سکتے، نہ انہوں نے کوئی راہ، نہ میسج ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی بھی ایسا ایجنڈا ہے کہ وہ کم از کم لوگوں کو پیش کر سکیں کہ آؤ بھائی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ صحیح راہ ہے، اس لیے تم ہمیں فالو کرو، چھوڑو اوروں کو. یہ اللہ کا کام ہے جو یہ سب کام کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. فما لکم، تو کیا ہے تمہیں انسانوں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ اللہ کو پھر بھی چھوڑ رہے ہو. حق جو دکھا رہا ہے تمہیں، بتا رہا ہے، اس کی تم پیروی نہیں کرتے. اور جو نہ حق جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، بلکہ وہ تمہارا محتاج ہے، تم اس کی پیروی کرتے ہو. یہ کیسے فیصلے ہیں؟ وما یتبع، اور نہیں پیروی کرتے، اکثر ان کے، الا ظنا، مگر گمان کی. ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق، حق کے مقابلہ میں، شیئا، کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اسے جو، یفعلون، وہ کر رہے ہیں. اب بتایا کہ یہ جو مشرک ہیں، ان کی اکثریت کو دیکھیں آپ. اکثریت حق کو نہیں پہچانے گی، مگر جس راہ کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ صرف اور صرف گمان کی بنیاد پہ، شاید، مے بی، اٹ از پاسبل، یہ کہہ کے آگے چلتے ہیں اور اپنی راہ بنا لیتے ہیں اور اس پہ چلتے جاتے ہیں. یہ جو ظن ہے جس کے پیچھے یہ لگ گئے ہیں، تو ان کا ظن جو ہے، کس کو کہتے ہیں؟ یہ صحیح علم نہیں ہوتا. گمان کوئی صحیح علم ہے؟ میں آپ کے بارے میں اگر دل میں ایک بات بٹھا لوں، یار یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس لیے بیٹھا ہے کہ اس نے بعد میں یہ فی الحال سردی سے بچنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے اور بعد میں یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکل کے فٹ بال کھیلوں، یہ پڑھنے نہیں آیا، بالفرض. یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے نا، یہ بدگمانی ہے نا. اسی طرح کی یہ جو گمان ہے کہ انسان کسی کے بارے میں یہ سوچ لے کہ یہ راستہ شاید صحیح ہو، یہ جو بندہ ہے شاید ہماری سنتا ہو، یہ جو ہستی ہے شاید ہمارے لیے کچھ کر ڈالے. یہ شاید کی بنیاد پہ کسی کو بڑی ہستی بنا دینا، درجہ دے دینا، اور اس سے بڑی توقعات رکھ لینا، اور پھر اسی کا ہی بن جانا اور اللہ کو چھوڑ دینا. یہ ہے اصل کام، یہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ظن کا جو لفظ ہے نا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہے یقین کے معنی میں اور ایک ہے گمان کے معنی میں. ٹھیک ہے؟ جہاں یقین کا معنی آتا ہے وہاں فیوچر میں انسان کو نظر آتا ہے کہ واقعی یہ ہونا ہے، اس وجہ سے وہاں ظن کا جو لفظ ہے وہ یقین کا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پر یظنون انہم ملاقو ربہم، آتا نا، یظنون، یہاں معنی یہ نہیں کرنا گمان کرتے ہیں وہ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، بلکہ یہ خیال ایسا ہے جو یقین کی طرف چلا جاتا ہے. ان کا یہ گمان یقین کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ مر رہا ہے، اچھا والا بھی فوت ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی فوت ہو جاتا ہے، بچہ بھی، عورت بھی، مرد بھی، جوان بھی، سب فوت ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ یقین ہے ان کو کہ بندہ مرتا ہے،
اور اپنے بارے میں بھی ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. اس لیے یہ زن کا مطلب کیا ہے کہ فیوچر کا جو خیال ہے وہ یقینی ہے کہ ایسا ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک زن کا مطلب آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ یقین اور گمان کے درمیان کی شک اور یقین کے درمیان کی ایک کیفیت ہے. شک اور یقین کے درمیان کی ایک کیفیت ہے. وہ اس طرح کہ کسی نے اگر آپ کو آ کے کوئی خبر دی، اب اس خبر کو سنتے ہی آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کیا واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب اس کے لیے آپ تھوڑا سا قدم اٹھاتے ہیں، 2-4 سوال کسی اور سے کر لیتے ہیں یا اسی سے ہی کر لیتے ہیں یا خود ذرا تحقیق کرتے ہیں. تو جو ہی آپ نے یہ کام شروع کیا، آپ کا یہ ظن جو ہے کیفیت، درمیانی کیفیت، یا تو پھر یقین کی طرف چلی جاتی ہے کہ ہاں بھئی ایسا ہو گیا، یا پھر یہ پتہ چلتا ہے یہ سب جھوٹ تھا، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ظن سے نکل کے یا تو یقین کی طرف چلے جاتے ہیں یا ظن سے نکل کے آپ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ شک جو ہے وہ پھر جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں ظن کا مطلب ہی ہے کہ وہ شک جو ہے، اگر اس کو، یہ گمان جو ہے، اگر اس کو وہ ذرا تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. ان کی اکثریت ظن کی پیروی کر رہی ہے اور یقین کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اوپر دے دی ہیں. اگر یہ ظن سے نکل کے ذرا اس کی خود تحقیق کریں تو ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی ہمارے خدا تو بے بس ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یہ کیسے خدا ہیں جن کو ہم خود بنائیں اور پھر ان کو خدائی کا درجہ دیں؟ کیا خدا ایسے ہوتے ہیں؟ یہیں سے ان کا ظن جو ہے نا وہ یقین سے نکل کے کدھر جائے گا؟ جھوٹ کی طرف. یہ واقعی یہ غلط ہے. تو اس لیے ان الظن، بے شک ظن، لا یغنی من الحق، نہیں کام آتا حق کے مقابلہ میں شیئا، کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، اسے جو وہ کر رہے ہیں. تو ایک طرف حق ہے، دوسری طرف گمان ہے، اور گمان بھی یقین کی صورت میں نہیں ہے، شک اور جھوٹ کی صورت میں ہے. تو یہ جھوٹ حق کا کہاں مقابلہ کرے گا؟ کیا واقعی یہ جھوٹ جو ہے یہ حق کے مقابلے میں پنپ سکتا ہے؟ اس کی جڑ ہی کمزور ہے، اس کی بنیاد ہی کمزور ہے. اس لیے کمزور بنیاد ہوتی ہے تو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ حق سجھا دیتا ہے وہ اپنی اس بنیاد کو ڈھا کے فوراً حق کی طرف آ جاتا ہے. اور باپ سر پکڑ لیتا ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، یا بیٹا یا بھائی جو ہے نا وہ سر پکڑ لیتا ہے کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا. کل تو یہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، آج پتہ نہیں کس نے اس کو پٹی بڑھائی ہے کہ ان خداؤں کو خدا ہی نہیں سمجھتا، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ. یہ کس نے اس کو سجھا دیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گمان کی، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، حق کے مقابلے میں بڑا کمزور ہے، مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. آج حق اور باطل کا جو مقابلہ ہے جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، وہ یہی ہے. باطل شور مچائے گا، واویلا کرے گا، الزام لگائے گا، مگر یہ سب جانتا ہے کہ باطل ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو ہم بول رہے ہیں. مگر کیا اس سے کوئی حق کو وہ دبا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں. جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ وہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے. اس لیے یہاں قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن مجید میں جو قانون بتایا ہے، جو مسلک بتایا ہے، جو نظریہ بتایا گیا ہے، یہ نظریہ مسلک ایسا ہے کہ ایسی چیز کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا کہ قرآن جیسی کتاب گھڑ سکے. یہ تو اللہ کا کلام ہے.
تم اسے کہتے ہو کہ گھڑی ہوئی چیز ہے. یہ رسول اللہ بھی نہیں بنا سکتے ایسا قرآن جن پر یہ قرآن اتارا گیا ہے. اس لیے جب قرآن ان پر نازل ہوا تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی پھر اس پر ایمان لے آیا، اس نے بھی مانا کہ واقعی یہ برحق باتیں ہیں. تو رسول کو بھی ضرورت ہے. وہ گھڑے گا کیا؟ تم کہتے ہو اس نے گھڑا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی، یا سبھی انسان مل بیٹھیں کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب گھڑ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید کے بارے میں سب تسلی رکھیں کہ اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں گھڑی. اور یہ گھڑت کی بات جو ہے قرآن مجید کو اگر آپ مختلف جگہوں پہ پڑھیں تو سورت الحاقہ ہے، الحاقہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول قرآن مجید کی کسی بات کو چھوڑ کے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیتا اور ہماری طرف یہ منسوب کر دیتا تو لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم خود اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شاہرگ کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں کوئی بھی نہ ہوتا ایسا جو آگے بڑھتا اور رسول کو بچا سکتا. کتنی بڑی گارنٹی ہے. رسول بھی نہیں، ایک لفظ تک اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ رسول کی اگر گھڑی ہوئی بات ہوتی تو اس کے مقابل میں کئی کھڑے ہو جاتے اور کہتے لیجئے جی آپ نے بنایا تو ہم نے بھی بنا لیا ہے. لیکن جب اللہ کا یہ کلام ہے تو اس کا چیلنج ابھی تک برقرار ہے کہ لاؤ تم بھی اس جیسا لاؤ، تم بھی ایسی کتاب بنا لاؤ. اس لیے ولیکن، بلکہ سنو، تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ تورات اور انجیل، زبور. یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں. اگر تم ان کو مانتے ہو تو پھر یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے. اگر اللہ ان پر یہ قرآن اپنی کتابیں نازل کر سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں نازل کر سکتا؟ وہ ماننا اگر جائز ہے تو اس کا ماننا ناجائز کیوں ہوا؟ پھر وہ تفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کس کتاب؟ کتاب کی یعنی جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ کتاب ہے پوری، اس میں تفصیل ہے. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا کر دیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اس طرح جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سب اللہ نے بتا دیا اس میں. اس لیے لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ آنے پائے. یہی کتاب ہے جو سیدھی راہ دکھائے گی، اس کے بارے میں کوئی شک نہ آنے پائے. یہی کتاب ہے جو یہ بتائے گی کہ سابقہ قوموں میں جو بدعملی آئی ہے، علم کے باوجود یا کتاب کے باوجود انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. اور یہی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ کتاب کو چھوڑو گے، گمان پہ چلو گے تو گمان تمہیں گمراہ کر دے گا، تم جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر سکو گے، تم ضالین بن جاؤ گے. اور یہ کتاب میں رب العالمین کی طرف سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ویسے بھی سوچا جائے کہ اس کتاب کی ایک کتاب ہے جس کو لوگ سنتے ہیں، اثر لیتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں تم نے گھڑی ہے. تو بندہ یہ سوچ نہیں سکتا یار اتنی زبردست کتاب ہے، سارے لوگ کہتے ہیں تمہاری ہے تو میں ٹھیک ہے اپنی کہہ دوں. یہ کتاب ہے، کچھ لوگ مان بھی رہے ہیں، شہرت بھی مل رہی ہے، مخالفت بھی ہو رہی ہے، مجھے تو شہرت چاہیے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا ایسا سوچ نہیں سکتے جیسے دوسرے انسان سوچتے ہیں؟ لیکن رب العالمین کی طرف سے. ام یقولون افتراہ، یا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ، اس نے گھڑ لیا ہے اسے
قل کہہ دیجئے فَأْتُو تو اِتُو بی، یہ بی ساتھ ملائیں گے نا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لے آؤ، تو لے آؤ سورتن، ایک سورت، مثلی ہی، اس جیسی۔ سورت کون سی؟ سورت بقرہ نہیں، سورت کوثر تک لے آؤ، والعصر لے آؤ، ایک سورت جو ہے نا وہ اس قرآن جیسی تم لے آؤ جو اس سورت کا مقابلہ کر لے۔ کوئی عبارت بنا لو، سب مل کے بنا لو، یہ ایک کو نہیں کہا جا رہا۔ فَأْتُو بی کا مطلب ہے تم سب مل کے لے آؤ سورت مثلی، ایک سورت اس جیسی۔ اور وَدْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جنہیں استطاعت رکھتے ہو تم سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی تم جمع کر سکتے ہو کر لو۔ جتنے دماغ، جتنے پڑھے لکھے، جتنے لکھاڑی، جتنے عربی ادب سے واقف شاعر، ادیب، خطیب، لے آؤ، جمع کر لو۔ اس کے مقابلے میں ایک سورت تم بھی لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اس نے گھڑا ہے۔ تو یہ چیلنج پہلے پارے میں بھی دیا گیا تھا، اب دوبارہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ بل نہیں، بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بما، اسے جو لم یحیطوا، نہیں انہوں نے احاطہ کیا، بعلمہ، جس کے علم کا، ولما، حالانکہ نہیں، یأتی، آئی، ہم، ان کے پاس، تأویلو، حقیقت اس کی۔ اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب مکی لوگوں نے یا غیر مسلم جب کبھی سنتا ہے تو پورا قرآن سمجھنے کی بجائے اس کے کسی ایک پارٹ کو لے کے وہ نفرت کا اظہار کر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں پسند کرتا قرآن کو۔ کہ غیر مسلم یا مشرک جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے اور آج کا غیر مسلم قرآن سے جب نفرت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آدھ بات پڑھ کے، ایک آدھ بات جو ان کے اپنے مزاج کے نظریے کے خلاف ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے اس کی مخالفت طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے قرآن پورے کو پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح۔ یہ ایک ایک شے لے کے اس کو ہائی لائٹ کرنا، دیکھیے جی قرآن مجید میں یہ ہے، جہاد کی باتیں کرتا ہے قرآن مجید، قرآن کہتا ہے پکڑو ان کو، جہاں دیکھو ان کو قتل کر دو۔ بس اتنی سی بات سنی، قرآن سے نفرت، اور دوسروں کو بھی متنفر کر دیا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے، اصول یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کتاب آپ کو دی جاتی ہے تو آپ پوری کتاب کو پہلے پڑھیں، پھر اس پہ تبصرہ کریں، پھر اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ کیا دنیا کا یہ دستور نہیں ہے مجھے کوئی کتاب لکھ کے اپنی دے اور کہ جناب اس پہ آپ تبصرہ کر دیں، تو میں اس کتاب کو دیکھوں اور اس کا ایک دو پیجز پڑھ کے میں کہوں یار یہ تو بڑی غلط باتیں اس نے لکھی ہیں، اور انہی پہ تبصرہ کر کے کہوں یہ کتاب اس قابل ہی نہیں کہ اس کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر اس کو پورا پڑھ لیتا تو پھر مجھے پتہ چلتا کہ اس نے ابتدا میں جو بات کہی ہے وہ یوں کہی ہے، اور آخر میں یوں کہی، درمیان میں یوں کہی، اور اب بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو کتاب کا پورا علم یہ گھیر نہیں سکے، اس کا احاطہ نہیں کر سکے، صرف اس چیز کو لیا ہے، اس پارٹ کو لیا ہے جہاں پر کوئی بات کہہ دی گئی اور اس نے سمجھا کہ یہ میرے نظریے کے خلاف ہے، میرے عمل کے خلاف ہے، میری سوچ کے خلاف ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، بس اس بنیاد پہ اس نے قرآن کو جھٹلا دیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ ابھی تک نہیں آئی اس کے پاس اس کی حقیقت۔ پوری کتاب پڑھ لیتا تو پوری کتاب پڑھنے کے بعد اس پر حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ کتاب کیا ہے، کیا کہتی ہے، کن مسائل کو چھیڑتی ہے، کس طرح اصلاح کرتی ہے، اور جو اصل ایشو ہے جس کا مجھے اختلاف ہے وہ اس کو کس طرح بیان کرتی ہے۔ تو پوری حقیقت اگر ان کے سامنے آئے گی تو تبھی آئے گی جب پوری کتاب کو پڑھیں گے۔ لیکن ایک آدھ بات کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کر دینا میں نہیں مانتا، میں جھٹلاتا ہوں اس کتاب کو، جی اس نے گھڑا ہے،
تو ایسے لوگ یاد رکھیں کذالک کذب الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح ان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے دور کے انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کی کتابوں کو تسلیم نہیں کیا، ان کتابوں کا بھی انکار کیا اور کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو فانظر، تو انکار کرنے والے ذرا غور سے دیکھ لو، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ان ظالموں کا کتنا برا انجام ہوا تھا، جو ہم قرآن مجید میں بیان کر چکے ہیں اور تمہارے پاس بھی اس کتاب میں مذکور ہوگا۔ تو یہ ظلم نہ کرو، پورے قرآن کو پڑھو، سمجھو اسے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ یہ زیادتی ہے کہ چند صفحات پڑھ کے انسان یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا اس کو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے، من جو یؤمن ایمان لاتا ہے، بھی اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اس قرآن پر کون ایمان لاتے ہیں اور کون نہیں لاتے۔ تو قرآن کو جب لوگ سنتے ہیں، انہی میں سے قرآن کو جب سنتے ہیں تو ان کو کچھ اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، وہ کھلے دل سے سنتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں ایک آدھ پارٹ اس کا سن کے اور تنگ دلی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، یا پہلے سے جو خیالات ہیں ان کو اپنے دماغ میں جما کے یہ سنتے ہیں تو قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن کو کیوں نہیں مانتے، کیوں مانتے ہیں، یا قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے، چینج کیوں نہیں ہوتے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہاں یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اپنے دماغوں کو صاف کر کے، کھلے دماغ کے ساتھ، کسی اور چیز سے متاثر ہوئے بغیر، کھلے دماغ کے ساتھ وہ قرآن کو سنتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن جس نے پہلے سے کوئی آئیڈیاز، خیالات اپنے دماغ میں بٹھا رکھے ہوں اور وہ غیروں سے متاثر ہو، کسی مفکر سے متاثر ہو، کسی کتاب سے متاثر ہو، اور اسی کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہے اور سمجھنا چاہے، تو ظاہر ہے وہ قرآن مجید کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں پہلے سے خیالات بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہی ضرور کرے گا، ظلم یہ کرے گا قرآن مجید پر کہ اپنے خیالات کے مطابق قرآن مجید کو ڈھالے گا، مگر اپنے خیالات کو قرآن مجید کے مطابق نہیں ڈھالے گا۔ قرآن کو وہ بدل دے گا مگر اپنے آپ کو نہیں بدلے گا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو، پتہ ہے اس کو کہ کس کا دماغ پھرا ہوا ہے، کون کس سے متاثر ہے، کون کہاں سے بول رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون گڑبڑ کر رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل۔ یعنی بار بار کہا جا رہا ہے قرآن آپ نے نہیں گھڑا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ خود کہتے ہیں میرے رب نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، میرا نہیں ہے، اور پھر میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس سب کچھ کے باوجود پھر بھی آپ کو جھٹلائیں، اور یہی اصرار ہو ان کا کہ آپ نے گھڑا ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ تکذیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس قرآن مجید کے بارے میں جب غیر مسلم بولتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر یہی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب ہولی بک ہے، نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام پر، اللہ کا کلام ہے، وہ اس کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ ہے یا آپ نے جو کچھ دیا
اس کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ہولی لا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہ محمدن لا ہے۔ وہ اسلام کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ محمدنز ہیں۔ یہ نفرتیں ہیں ان کی جو ہمارے دین کے خلاف، رسول کے خلاف، اسلام کے نام کے خلاف، وہ بار انہی ٹرمز کو بول بول کے دنیا کو باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب جھوٹا مذہب ہے، اس سے پرے رہو، یہ دھوکہ ہے۔ یہ طریقے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو فقل، تو ان سے کہہ دیجئے لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، ٹھیک ہے، میں اپنے کام کرتا ہوں، تم اپنے کام کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ اتنا بھی اگر یہ مان لینا تو دنیا کو سمجھ آ جائے کہ لی عملی، میرا عمل جو ہے وہ کتنا صاف ستھرا ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے عمل جو ہیں یہ بھی دنیا کو پتہ چل جائیں کہ کتنے برے عمل ہیں تمہارے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان جب اپنی ظاہری شخصیت کے ساتھ لوگوں میں آتا ہے تو دنیا اس کو دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد جب وہ عبادت کرتا ہے تو دنیا اس کی عبادت کو بھی پسند کرتی ہے۔ یہ اس کا عمل ہے، چھوڑ دیں آپ اس کو۔ اور پھر اسی طرح جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس قرآن کا اثر نہ صرف اس پہ ہوتا ہے بلکہ سننے والے پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میرا عمل ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تم اپنے عمل کرو۔ کیا اس میں کوئی لڑائی تھی؟ مگر اس چیز کو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے کہ ایک مسلمان اس حالت میں باہر نکلے، ہماری پبلک میں آئے اور اپنے آپ کو یوں متعارف کرائے کہ یہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا یہ لباس ہوتا ہے، اس کی یہ شکل ہوتی ہے، اور پھر وہ یوں عبادت کرتا ہے اور اپنی عبادت میں یوں آہوزاری کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے۔ وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے راستوں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ میں عبادت کے دروازے بند نہیں کیے گئے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ صرف آپ کا عمل تھا، مگر اس عمل کو بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان کا ایک خاموش عمل بھی ایک بڑی زبردست خاموش تبلیغ ہے۔ خاموش عمل دوسرے کے لیے بڑا پرکشش ہے، وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ چلے بھائی اتنا تو آپ کیجئے نا، ٹھیک ہے، آپ کہیں رسول نہیں ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، نہ مانیں، اس کو معاشرے میں تو آزاد کر دیجئے نا، وہ چلے پھرے، کچھ لوگوں سے بے شک بات نہ کرے، وہ چلے پھرے عبادت کرے، یہ آزادی تو دیجئے۔ مگر یہ نعرہ ہوتا ہے دنیا کا کہ ہم فریڈم دیں گے، ہیومن رائٹس ہیں، مگر ہیومن رائٹس کے سب سے بڑے مخالف یہ مشرک ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہی سب سے بڑی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ اپنی ہیومینٹی کو دوسروں کے سامنے کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کی عبادت پسند کی جا رہی ہے، ہماری عبادت پہ لوگ ہنستے ہیں، ہمارے طریقے کو کوئی پسند نہیں کرتا، ان کے طریقوں کو بہت اچھا پسند کیا جاتا ہے، یہ نیچرل وے میں چل رہے ہیں، ہم پرتکلف لوگ لگتے ہیں، ہم نے ایسے لباس اس رنگ کے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں کوئی آ جائے تو ہم اس کو اس رنگ میں ڈھال دیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑے سمپل سے ہیں، کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو شامل ہو گئے، بس کافی ہے، کوئی تمہیں لباس تبدیل نہیں کرنا، کوئی خاص رنگ کا لباس نہیں پہنا، خاص رنگ میں تمہیں نہلانا نہیں ہے، بس ایک سیدھے سادے مسلمان ہو گئے تم، کافی ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی لوگ برداشت نہیں کرتے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تم اپنے ذمہ دار، میں اپنا ذمہ دار، چھوڑو مجھے میرے حال پہ، میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑتا ہوں، صرف جینے دو مجھے مکہ میں، مجھے چلنے پھرنے دو، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا،
صرف بولنے تو دو، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ تو کرنے دو۔ یہ اخلاقی فتح ہے مسلمان کی، دین کی بہت بڑی فتح ہے اخلاقی، کہ صرف وہ اپنے عمل کے ذریعے سے دوسرے کے دل میں گھر بنا لیتا ہے، اور دوسرے کے پاس یہ جرت نہیں ہے، نہ یہ اخلاقیات ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یستمعون الیک، کان لگاتے ہیں طرف آپ کے، کیا بھلا انت آپ، تسمع سنائیں گے، الصم بہروں کو، ولو اور اگرچہ کانو ہوں وہ، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ اللہ کے رسول اس سب کچھ کے باوجود آپ کچھ نہیں کہتے، مگر جب آپ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ لوگ اپنے گھروں کی رات کے نیندوں کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، چھپتے چھپاتے آپ کے گھر کے پاس آتے ہیں اور دیوار سے کان لگا کے آپ کے قرآن کو سنتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھی کہتے ہیں دن کو یہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ رسول نہیں ہے، خبردار اس کا قرآن سنا تو۔ مگر خود کیا کرتے ہیں کہ خود رات کو موقع پا کے چھپ کے آرام سے آتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے جو دیوار ہے کان لگا کے سنتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا زبردست کلام ہے، کیا زبردست کلام ہے۔ اور عجیب سی بات ہے کہ سیرت نبوی پڑھیں تو اس میں یہ مشرکین مکہ کے جو واقعات ہیں، اس میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ یہ کہ 3 بڑے بڑے سردار جو دن کو مخالفت کرتے ہیں، ابو جہل ہے، امیہ اور اسی طرح ایک اور، مخالفت کرتے ہیں، آپس میں دن کو یہ کہتے ہیں قرآن بالکل جادو کی کتاب ہے، نہیں سننا چاہیے، جھوٹ ہے، یہ ہے، پبلک کے سامنے، اور ایک دوسرے کو بھی۔ لیکن رات کو ایک چپ کے نکلتا ہے اپنے گھر سے اور اس دیوار کے پاس آ کے سن رہا ہوتا ہے، اور دوسرا آتا ہے تو اس دیوار کے پاس، تیسرا آتا ہے تو اس دیوار کے پاس، اور اس کو پتہ نہیں ہے یہ کھڑا ہے، اور اس کو بھی پتہ نہیں ہے یہ کھڑا ہے، سن رہے ہیں۔ یہ حالت تھی ان کی۔ قرآن آپ کا غور سے سنتے ہیں مگر اثر نہیں لیتے، اس لیے کہ دن کو مخالفت کرنی ہے ہم نے۔ تو اللہ کے رسول افانت تسمع الصم، کیا بھلا آپ سنائیں گے بہروں کو؟ یہ کان ہے ان کے کان، یہ کان وہ نہیں ہے جو سنتے ہوں۔ ہم بھی بولتے ہیں نا، تم نے سنا ہے میری بات کہ نہیں، بہرے ہو، کہتے ہیں نا۔ تو یہ بس اس طرح کان ہے مگر بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اثر ہی نہیں لیتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور خواہ اگرچہ ہوں وہ نا عقل رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، یا عقل بالفظ رکھتے بھی ہوں تب بھی ان کی حالت یہ ہے، قرآن کا کوئی اثر نہیں لیتے، نہ عقل کا صحیح استعمال نہ کان کا صحیح استعمال، لیکن خود بڑے غور سے سنتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، من وہ ہے جو ينظر دیکھتا ہے، الیک آپ کی طرف، افا انتا کیا پھر آپ، تہدی راہ دکھائیں گے، العمی اندھوں کو، ولو اور اگرچہ، کانو ہوں وہ، لا یبصرون نہ وہ دیکھتے۔ اللہ کے رسول آپ قرآن سناتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کیا قرآن ہے، کیا شخصیت ہے، کتنا خوبصورت، کتنی اچھی آواز ہے، دل میں اترتی ہے، دیکھتا ہے آپ کی طرف اور آپ کی شخصیت کی طرف دیکھتا ہے۔ کتنے خوبصورت انسان ہیں، کتنی بھلی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی چال ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے، کیا اٹھنا ہے اور کیا بیٹھنا ہے، سب دیکھتے ہیں کہ یونیک قسم کا انسان ہے یہ، مگر اپنی آنکھوں سے
وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر اثر نہیں لیتے. اس لیے ایک مومن جو ہے نا، مومن سچی بات یہی ہے، وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. سنا ہے نا، لاکھوں میں ایک، یعنی لاکھوں انسانوں میں کھڑا ہونا، اس اکیلے کا کردار جو ہے نا ان لاکھوں پر بھاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی معاملہ تھا. لوگ دیکھتے رہتے تھے. کیا آپ راہ دکھائیں گے اندھے کو؟ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بڑا اچھا انسان ہے، مگر ویسا بننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ ہوں وہ نہ دیکھتے. یعنی بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کوئی اثر نہیں لیتے، اندھے بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا راہ دکھائیں گے اللہ کے رسول؟ کیا آپ کا کردار ان کے سامنے نہیں؟ ماضی ان کے سامنے ہے، آپ انہی کے اندر رہے ہیں. صرف اسی بات پہ مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک نیا نظریہ دے دیا ان کے لیے، ان کو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئن، کچھ بھی. یہ بندوں کا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے کہ یہ ٹول جو اللہ نے دے رکھے ہیں، آنکھیں، کان، دل، دماغ، اس کا کوئی صحیح استعمال کرتے، مگر انہوں نے ان کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا. اندھے بن جاتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، صحیح باتیں نہیں سنتے، صحیح بندے کو نہیں دیکھتے، اور غلط بندوں کے گروپس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، انہی کا حصہ بن جاتے ہیں، انہی جیسے کام کرتے ہیں، انہی کی باتیں غور سے سنتے ہیں، انہی کو اپنا مقتدا، پیشوا اور کیا کیا لیڈر سب کچھ مان لیتے ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو پھر انہی جیسے جب کام کریں گے تو یہ کیا، میں نے تھوڑی، اللہ فرماتا ہے میں نے ظلم کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. گناہوں کے انبار یہ خود اکٹھے کرتے ہیں، ورنہ ان کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھڑا کیا ہے. کوئی ہیرو ہو تو لا کے دکھائیں. ہمارے دور کا ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100 بڑے انسان. ہے غیر مسلم، کرسچن ہے. تو اس نے اپنی اس کتاب میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جنہوں کا ماضی، جو ماضی میں آئے ہیں، ان سب کے حالات زندگی لکھے ہیں، اور سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رکھا ہے ٹاپ پہ، نمبر 1. اور مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ میں کرسچن ہو کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رکھ رہا ہوں. یہ کیوں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا اور دوسروں کا بھی کیا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر آج تک، نہ پہلے نہ آج تک، کوئی ایسا لیڈر نہیں آ سکا جس نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہو، اور جس کے اثرات 1500 سال سے ابھی تک بھی باقی ہیں. کوئی نہیں آ سکا. اور اثرات جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں، اثرات انسانوں کو انسان بنانے والے ہیں. یہ لیڈر کوئی نہیں آ سکا آج تک. تو لوگ نہ مانے تو یہ ظلم ہے نا، جب جانتے بھی ہیں مگر اقرار نہیں کرتے. اب بندہ یہ تو کہتا ہے یار اس نے کتاب تو لکھ دی، نبی علیہ السلام کو ٹاپ پہ رکھا، پھر مانا کیوں نہیں؟ یہ جواب ہے اس کا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں انسان رہتا تو ہے، سمجھتا ہے میں بڑی لمبی زندگی پا چکا ہوں یا پاؤں گا، مگر یہ یاد رکھیں جس دن میں نے ان کو میدان محشر میں اکٹھا کرنا ہے تو میدان محشر میں ایک دن جو 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے یا 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، اس کی طویل جو ایک مدت ہوگی اس کو یاد کر کے یہ کیا کریں گے؟ سوچیں گے کہ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ ہم تو دنیا میں دن کی ایک گھڑی، بس ایک گھڑی جتنا وقت گزار کے آئے ہیں. یعنی صرف میدان محشر کا جو دن ہے وہ دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا، اور ان کو وہ نظر آ رہا ہوگا
کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ بھی ہم پہ لدے ہوئے ہیں، اور پھر لمبا دن ہے نہ ختم ہونے والا. تو سوچیں گے اس کے مقابلے میں ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہیں، تو کہیں گے بس اتنا عرصہ جو دن کی ایک گھڑی ہوتی ہے وہ بالکل اس طرح کہ یتعارفون بینہم، جیسے راہ چلتا آدمی کسی اور سے ملتا ہے، الیک سلیک کرتا ہے، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو، خیریت ہے، نام کیا ہے، کیا کام کرتے ہو، میں وہاں رہتا ہوں، اچھا پھر ملیں گے، السلام علیکم. اتنی دیر لگی، آپس میں اتنا تعارف ہوا، بس جدا ہو گئے. تو دنیا میں تو ایسا ہوا ہے کہ ماں باپ تھے، دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، اولاد تھی، سب کو بالکل ایسے ملے جیسے ابھی تعارف ہوا ہے اور ختم ہو گئے. لیکن یہاں لمبی مدت کے لیے اب کھڑا ہونا پڑ گیا ہے، اور گناہوں کے بوجھ ہمارے اوپر لدے ہوئے ہیں. کیسا وقت گزرے گا، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ بس یہ ہے اصل بات جو کہنے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا، یقین مانو ان لوگوں نے نقصان اٹھایا اس دن جنہوں نے جھٹلایا تھا بلقاء الآخرتی، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا. وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارا حساب کتاب ہونا ہی نہیں. اب اس موقع پہ میدان محشر میں کھڑے ہو کے اتنے طویل عرصے کے لیے ان کو محسوس ہوگا کہ ہم نے واقعی بڑا نقصان اٹھایا، ہمیں کچھ نہیں مل سکا، ہم ناکام ہو گئے، گناہ ہم پر سوار ہیں، اور یہ سواری ایسی ہے جو ہمارے لیے انتہائی اذیت ناک ہے. یہ نقصان ہے. وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. یعنی دنیا میں انہوں نے کوئی راہ نہ دیکھی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی، نہ دین کی، اپنی راہ اپناتے رہے، اور یہ راہ ان کو آج یہاں لے آئی کہ ان کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے سوائے گناہوں کے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، بعض الذی، بعض وہ چیز جو نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے. قرآن مجید میں ڈرایا گیا ہے کہ مان لو ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملے گی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ان کو انذار کرتے رہتے تھے، وارن کرتے رہتے تھے. تو یہ بار بار کہتے جناب وہ ہم مان تو نہیں رہے آپ کو، پھر وہ چیز، وہ عذاب، وہ سختی، وہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہم پر ٹوٹتی کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہم اگر چاہیں تو جو ہم ان کو بتا چکے ہیں، جو ہم ان کو دھمکیاں دے چکے ہیں، وہ اس کا کچھ حصہ ہم اللہ کے رسول آپ کو اس دنیا میں دکھا دیں کہ واقعی اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، اور ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جو رسول نے کہا تھا اور قرآن جو کہتا تھا وہ بھی بالکل سچ تھا. اور یہ پہلی بات جو ہے یہ دنیا میں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ان کے بڑی بڑی قیادتوں کو قتل کر دیا. ان کو یہ کم عذاب تھا. گھر گھر، یعنی مکہ کا ایک ایک گھر، ایک ایک قبیلہ رو رہا تھا، متاثر تھا، پٹ رہا تھا. وہ او یا یہ عذاب تھا، او یا نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، اور فوتگی کے بعد آپ کے ہوتے ہوئے ان پر ہمارے عذاب کا معمولی سا حصہ نہ آئے بالفرض، اور ہم آپ کو فوت کر دیں، اور یہ کہیں لیجئے جی پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ان لوگوں کا ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. کہاں جائیں گے؟ یہ ریکارڈ تو ہمارے پاس ہے نا ان کا، تو لوٹ کے انہوں نے آنا ہماری طرف ہے. پھر اس کے بعد اللہ شہید علی ما یفعلون، جو یہ کرتے رہے پھر اللہ اس پر گواہ ہے. اللہ کہے گا یہ دیکھیں تم نے یہ کیا، میں دیکھ رہا تھا، تمہارا یہ ماضی، تمہاری یہ کام، تمہاری یہ مخالفت، بس فرد جرم عائد ہو گئی، الزام لگ گیا، جواب ہے نہیں، تو فیصلہ یہی ہوگا کہ چلو دوزخ میں، چلو ادھر. تو بہرحال
یہ بار بار آپ سے کہتے تو ہیں، تو ان دو میں سے ایک کام تو ضروری ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کام کر کے دکھائے ہیں۔ دنیا میں بھی سزا دے دی، اور یہی مشرک شرک کی حالت میں فوت ہو کے جب اللہ کے پاس گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ گواہ بن کے خود کہ تمہارے ان کرتوتوں کا میں گواہ ہوں، مجھے پتہ ہے، اوروں کو چھوڑو، میں جانتا ہوں، یہ ریکارڈ ہے تمہارا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بھی امت کھڑی کی، جو قوم تھی، جو امت تھی، ہر امت کے لیے ایک رسول میں نے بھیجا ہے۔ جس طرح اس امت کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ امت کا مطلب یہ نہ لیجئے کہ رسول کے دور میں جو لوگ ہوتے ہیں بس وہی امت ہیں، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ امت نہیں ہوتے، نہیں، ان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور ہمارے رسول کی جو امت ہے یہ آپ کے دور سے لے کے قیامت تک کے جو انسان ہیں یہ آپ کی امت ہے۔ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ آپ کا میسج سب کے لیے ہے۔ سب اس بات کے مکلف ہیں کہ آپ کا کلمہ وہ پڑھیں، آپ کو رسول مانیں، تب ان کی نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس لیے امت سے ہم ان کو نکال نہیں سکتے، بلکہ امت میں وہ داخل ہیں، اور اسی امت کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک امت وہ ہے جس نے آپ کو مانا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں امت اجابت۔ ایسی امت جس نے آپ کو لبیک کہا ہے، وہ مسلمان ہے، آپ کو مانتے ہیں رسول۔ اور اسی امت میں ایک امت وہ ہے جو امت دعوت کہلاتی ہے، کہ یہ وہ امت ہے جو آپ کو رسول نہیں مانتی مگر ان کو دعوت دینا ہے کہ آپ کو رسول مانو، یہ امت دعوت ہے۔ تو امت اجابت اور امت دعوت یہ اس امت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جو مانتے ہیں وہ امت اجابت میں، جو نہیں مانتے وہ امت دعوت ہیں۔ کتنا خوبصورت نام ہے، ابھی سوچا؟ یعنی پیار ہے ایسے لوگوں سے جو مسلمان نہیں ہیں، دین چاہتا ہے کہ ان کو اپنا بنائے اور ان کو دعوت دی جائے، اور دعوت بھی کس طرح دینی ہے؟ بڑے پیار اور محبت سے اور حکمت سے۔ تو اس میں دشمنی کہاں ہم پڑھاتے ہیں؟ کوئی دین تو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ہر غیر مسلم کو اپنا دشمن سمجھیں، بلکہ اس کو امت دعوت کا ایک حصہ سمجھیں۔ تو یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اس دور میں اس امت کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا، اس لیے قیامت تک آپ کی رسالت ہے۔ اور آپ پوری امت جو ہے نا 1500 سالوں سے چلی آ رہی ہے، آگے اللہ جانتا ہے کتنی لمبی یہ امت ہوگی، ان سب کے لیے آپ رسول ہی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے رسول ان کا، تو رسول ایک حجت ہوتی ہے۔ بندہ ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے مانو یا نہ مانو، ادھر دس اور دیٹ، مانو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو سزا ملے گی۔ تو اسی بنیاد پہ قضی بینہم بالقسط، فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ پھر اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، جس نے مانا چل بھائی تو جنت میں جا، جس نے نہ مانا چل بھائی دوسری طرف جا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے، ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، کیونکہ تم نے نہیں مانا، تمہارے پاس کوئی حجت ہی نہیں تھی، دلیل ہی نہیں تھی نہ ماننے کی، جبکہ بتانے کی بتایا گیا، منوانے کی دلیلیں دی گئی ہیں، مگر نہ ماننے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو اس لیے تم ظلم کر کے آئے ہو، زیادتی کی ہے تم نے، اب اسی زیادتی کی سزا ہی تمہیں دی جائے گی۔ تم مجرم ہو، مجرم کو سر آنکھوں پہ نہیں بٹھایا جاتا، سزا دی جاتی ہے اس کو، اور معاف بھی نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی عذاب، دھمکیاں، یا قیامت آئی کہ آئی، یہ کب ہوگا پورا؟
بہت سن لیا ہے، اپنی سچائی کی کوئی دلیل تو دیجئے. بس یہی بات ہے، ایک پکڑ لیتے ہیں، باقی جتنی سچائی کی دلائل ہیں ان پہ غور ہی نہیں کرتے. قل کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا، الا مگر ما جو شاء اللہ چاہے اللہ. تو یہ جواب ہے کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ بات اصل یہ ہے کہ بھئی میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کو کوئی نقصان آئے تو اس کو دور کر سکوں، کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے تو میں اس کو دور کر سکوں. میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں، میرے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی نفع آنا چاہے تو میں اس کو دور کر سکوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس. کوئی تکلیف، کوئی مفید چیز اگر آئے گی تو بس اتنی آئے گی جتنی میرا اللہ چاہے گا. اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھو. تم قیامت کی بات کرتے ہو، تم عذاب کی بات کرتے ہو، یہ تو بڑی بات ہے. میں صرف اپنے بارے میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں اپنے بارے میں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں کہ آنے والا نقصان ہو میں اس کو دور کر سکوں، میرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے. آنے والا نفع ہو میں کہوں نہیں میں نے نہیں لینا، میرے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو دور کر سکوں. ہاں جتنا اللہ چاہے تو یہ اللہ کے کام ہے. تو جب چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں اللہ کا محتاج ہوں تو یہ قیامت یا عذاب یا اس قسم کی دھمکیاں جو اللہ نے دی ہیں وہ میں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی پوری کرے گا. باقی یاد رکھو لکل امت اجل، ہر امت کا ایک مقرر مدت ہوتی ہے. قوم جب بنتی ہے نا تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے. قوم اٹھی، بالکل کباڑ خانے سے اٹھتی ہے، اجاڑ ہوتے ہیں اس کے علاقے، تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو قوم اٹھتی ہے. اٹھتی آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 وہ انتہا پہ چلی جاتی ہے، یا جہاں بھی جائے. بہرحال اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک وقت ہے یہاں تک. بس جو ہی وہ وقت آ جاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے ہر انسان کی موت کا ایک وقت ہے، ہر شے کا ایک اینڈ ہے، اسی طرح امت کا بھی، قوم کا بھی ایک اینڈ ہوتا ہے. اور وہ اینڈ اللہ جانتا ہے کہ لاسٹ ٹائم یا لاسٹ مومنٹ اس کی کون سی ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو جب وہ اللہ فیصلہ کر کے اپنے فیصلے کے مطابق اس مقررہ وقت کو لے آتا ہے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ کو مزید جلا سکے، یا ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کر سکے، یا اس آنے والے عذاب کو پیچھے کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. عین اسی وقت پہ اللہ کا طے شدہ جو فیصلہ ہے، عذاب کا ہو، سزا کا ہو، وہ اسی وقت پہ ہی آتا ہے. کوئی نہ اس کو روک سکتا ہے اور نہ ہی وہ وقت ایک لمحہ کے لیے آگے جاتا ہے. یہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اس لیے جب اللہ چاہے گا اپنا فیصلہ دکھا دے گا، وہ جب چاہے گا تمہیں عذاب دکھا دے گا. اس کا ایک وقت ہے جو اس نے طے کر رکھا ہے. میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو. قل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب. یہ اوپر سر ہی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی چلی ہیں کہ وہی غالب ہستی ہے، وہی کنٹرول کر رہی ہے، وہی سب چیزوں کی مالک ہے. تو شرک کر کے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلوانا، اس کی نافرمانی کرنا، رسولوں کو نہ ماننا، قرآن مجید کا انکار کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو غصہ تو دلاتی ہیں. اور رسول جب ایسی باتیں سمجھاتا ہے تو تم کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا عذاب دن کے وقت آ جائے یا رات کے وقت تم سوئے ہوئے ہو، زلزلہ آ جائے، جس کمرے میں سوئے ہو وہی کمرہ تمہاری قبر بن جائے، یا دن کے وقت زلزلہ آ جائے یا کوئی اور عذاب آ جائے، زمین پھٹ جائے،
تم سبھی اس کے اندر چلے جاؤ، تو کیا ہوگا پھر؟ ارأیتم، کبھی تم نے غور کیا کہ ایسی صورت میں تم جب کہ نافرمان ہو، ڈٹے ہوئے ہو کفر پر اور حق کو نہیں ماننا چاہتے، تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تو سوچو تمہاری موت کیسی ہوگی؟ کیا فرما برداروں والی ہوگی یا باغیوں والی ہوگی، مجرموں والی ہوگی؟ تو آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کی یہ مجرم لوگ جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر آ گئے تو کیا تم ثم اذا ما وقع، کیا پھر جو ہی وہ واقع ہوگا یعنی عذاب، آمنتم بھی، تب ایمان لاؤ گے تم اس پر؟ یعنی یہ بتاؤ کہ اس وقت ایمان لاؤ گے جب عذاب تمہارے سر پہ آ پڑے گا، تم سنبھل ہی نہیں پاؤ گے، اچانک ہی پکڑے جاؤ گے۔ اور اگر بالفرض اس وقت تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے الآن، اب ایمان لاتے ہو، اب تمہیں یاد آیا ہے، اب چونکہ موت کی گرفت میں تم آ گئے ہو اور اس عذاب کے قیدی بن گئے ہو، تو اب یہ کیوں کہتے ہو ہم ایمان لائے، ہم مانتے ہیں، غلطی ہو گئی، جبکہ وقت کنتم بہ تستعجلون، تم اسی کی جلدی مچا رہے تھے، اب آ گیا تو بھگتو اس کو۔ تو یہ الآن کا جو لفظ ہے یہ ڈانٹ کا ہے، ڈانٹ کا، یعنی جب ہم نے تمہیں پکڑا تو اس وقت تم نے چلانا ہے اور کہنا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسا فرعون کو ہم نے ڈبویا تو اس نے جب دیکھا کہ اب میں نہیں بچتا تو کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ پر اور رب ہارون پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب ایمان لاتے ہو، اب تو تم مجرم بن چکے ہو، تم نے عذاب چاہا تھا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو، تو اس وقت ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہم تمہیں معاف نہیں کرتے، تم بے ایمان تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ایک بات تم نے ہماری نہیں سنی، تو اب ہم تمہیں یہی کہیں گے کہ ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب اب چکھو۔ تم پہلے یہ کہتے تھے نا عذاب کیوں نہیں آتا، تو وہ تو عذاب دنیا کا تم مانگ رہے تھے جو تھوڑا سا تھا، اب مر کے ہمارے پاس آئے ہو نا ایک عذاب بھگت کے، اب اگلا عذاب جو ہے وہ ہمیشگی کا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا، جہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس جہنم میں نہ انسان مرے گا نہ جیے گا، ہم یہی کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا نہیں تم جزا دیے جا رہے مگر اسی کی جو تھے تم کمائی کرتے، تم نے کفر کیا، شرک کیا، تو اس کی یہ کمائی جو تم لے کے آئے ہو ہمارے پاس تو اسی چیز کا بدلہ ہے اور تو کچھ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رسول اللہ